مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات رحیم و کریم ذات ہر وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ ایک لمحے کو اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر وقت یہ چاہتی ہے کہ اپنے بندوں پہ رحم کرتے ہوئے ان کی بخشش کرے، ان کی مغفرت کے لیے اسباب پیدا کرے جو ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ اللہ سے ملانے والی ہیں اور اللہ کی رحمت کا طلبگار بنانے والی ہیں، اللہ کی رحمت کا حقدار بنانے والی ہیں۔ تیسرا کلمہ انہی کلمات میں سے ایک کلمہ ہے جو کہ اللہ کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ تیسرا کلمہ چند چیزوں کا مجموعہ ہے، ان میں سے ایک تسبیحات فاطمیہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تسبیحات سکھلائی تھیں کہ صبح و شام یہ پڑھ لیا کرو، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر لا الہ الا اللہ ہے، جسے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام ذکروں سے سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وہ بھی تیسرے کلمے کے اندر موجود ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ استغفار کی ایک قسم ہے جس میں اپنی عاجزی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ عظمت کا اقرار اس صورت میں ہوتا ہے جب بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور عظمت کا اقرار کرے، اس میں یہ ساری چیزیں جمع ہیں۔ ویسے تو حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک درخت اگا دیتے ہیں اور وہ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے کہ اگر عربی النسل گھوڑا 100 سال تک بھی دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اذکار کا مجموعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ جو شخص صبح و شام پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت جس کی طرف متوجہ ہو گئی اس کے اللہ دنیا کے کام بھی آسان کر دے گا اور آخرت کے کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ دنیا آخرت کی آسانیوں کے لیے صبح و شام پہلے تو اس ذکر کو کثرت سے پڑھا جائے، کثرت سے یہ ذکر کیا جائے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے جتنے کام ہیں ان میں مددگار و معاون ہو جاتا ہے۔ جتنے کام ہیں ان سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے یہ کلمہ پڑھ لیا جائے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور اگر صبح اور شام دو اوقات میں معمول بنا لیا جائے ان کلمات کا تو یہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔